من حمزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل۔ اس آیت کا پہلا حصہ، اس کی کل وضاحت ہو گئی تھی، روزہ سحری کب کرنی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کھاؤ اور پیو جب تک کہ سفید دھاگا سیاہ دھاگے سے واضح نہیں ہو جاتا، یعنی رات اور دن جب طلوع فجر ہو جاتی ہے اس وقت تک کھاؤ پیو۔ اب اس کا اگلا ٹکڑا ہے ثم اتموا الصیام الی اللیل، پھر اپنا روزہ رات تک مکمل کرو، پورا کرو، یعنی افطار جب ہم نے کرنا ہے۔ آج انشاءاللہ اسی مناسبت سے افطاری کے بارے میں چند باتیں ہوں گی۔ سحری کا وقت تو ہے جب اذان فجر ہو جاتی ہے، اور افطاری کا وقت ہے جب مغرب کی اذان ہو جاتی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ اذان کا ہی سلسلہ ہوتا تھا۔ یہ آج ہمارے اعلانات اور یہ سائرن اور یہ عجیب عجیب سے سلسلے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نہیں ہوتے تھے۔ یہ آواز ہمارے آئے گی، سائرن کی پھیری کھولنا ہے، کچھ لوگ سائرن کا انتظار کرتے رہتے ہیں اور اذان بھی ہو جاتی، روزہ نہیں کھولتے، یہ بالکل غلط ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ میری امت کے لوگ اس وقت تک بھلائی پر رہیں گے جب تک افطاری میں جلدی کریں گے۔ جب اذان ہو گئی ہے روزہ ہمیں کھول لینا چاہیے، نہ کہ سائرن کا انتظار کرتے رہے، سائرن بجے گا تو پھر روزہ کھولنا ہے، نہیں، یہ چیز غلط ہے۔ وقت جب ہو گیا ہے، اذان شروع ہو گئی ہے، آپ روزہ کھول لیں۔ یہ بھی یہاں پہ کچھ لوگوں کا نقطہ نظر ہوتا ہے، نہیں ہماری مسجد میں سے آواز آئے گی پھر ہم نے روزہ کھولنا ہے، یہ تو فلاں مسجد سے ابھی، یہ فلاں مسجد سے آئی ہے۔ ساری مسجدیں جو ہیں یہ اللہ کا گھر ہے۔ اگر کوئی بندہ فرض کریں جان بوجھ کے غلط وقت میں اذان دیتا ہے اور آپ وقت اس کے ساتھ روزہ کھول لیتے تو اس کا گناہ آپ پہ نہیں، اس پہ ہوگا۔ جو غلط ٹائم پہ اذان دے گا وہ اس کی ذمہ داری، آپ نے اذان پہ روزہ کھولنا ہے، تو جب اذان شروع ہو جائے اپنا روزہ افطار کریں، اور جب تک آپ نے فرمایا افطار میں لوگ جلدی کرتے رہیں گے بھلائی پر رہیں گے۔ تو یہ ہم نے اس چیز کا اہتمام کرنا ہے، خیال رکھنا ہے کہ جب اذان شروع ہوگی خام خواہ لیٹ نہ کریں، دیر کرنا یہ مناسب نہیں۔ دوسرا، وقت سے پہلے بھی نہیں ہم نے روزہ کھولنا جان بوجھ کے، اس کی بھی سزا ہے۔ صحیح ابن خزیمہ کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں سو رہا تھا کہ مجھے دو آدمی، دو فرشتے یہ لے کے گئے اور ایک پہاڑی پر چڑھنے کا مجھے کہا۔ میں نے انہیں کہا کہ میرے لیے تو یہ بڑا مشکل ہے، دشوار گزار راستہ ہے، تو انہوں نے کہا ہم تمہاری مدد کرتے ہیں، چلو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خواب ہوتی ہے یہ بھی وحی کی ایک شکل ہوتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مجھے انہوں نے پھر پہاڑی پر چڑھایا، جب میں اوپر چوٹی تک پہنچا نا مجھے چیخو پکار کی آواز آئی۔ میں نے کہا یہ کن کی آوازیں ہیں؟ فرشتوں نے کہا کہ یہ جہنمی لوگ ہیں جو چیخ رہے ہیں اور چلا رہے ہیں۔ اور پھر فرمایا مجھے ایک منظر دکھایا گیا کہ لوگ الٹے لٹکے ہوئے ہیں اور ان کی یہ جو بچیں ہیں یہ چیری گئی ہوئی ہیں، خون سے نکل رہا ہے۔ میں نے ان کو پوچھا کہ یہ کون سے لوگ ہیں، کیا ان کو سزا دی جا رہی ہے؟ تو آپ نے فرمایا فرشتوں نے مجھے کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو وقت سے پہلے روزہ افطار کر لیتے تھے، جان بوجھ کے ہی، جسے ہم دوسرے لفظوں میں کہہ لیں روزہ توڑ لینا بلا وجہ۔ تو ایک تو وقت پہ کھولنا ہے، وقت سے پہلے جان بوجھ کے افطار بھی نہیں کرنا، توڑنا نہیں روزہ، اتنی زیادہ اس کی سزا ہے۔ یہاں پہ ایک بات بڑی قابل توجہ ہے، جو وقت سے پہلے افطار کر لیتا ہے اس کی یہ سزا ہے، اور جو رکھتا ہی نہیں اور سارا دن کھاتا پیتا رہتا ہے اس کی کیا سزا ہوگی؟ یعنی جو لوگ آج ہم دیکھتے ہیں نا، اچھا خاصا موسم بھی مناسب ہے اور صحت تندرستی بھی ہوتی ہے، لیکن پھر لوگ علل اعلان کھائے پھرتے ہیں، اللہ معاف فرمائے، یعنی توجہ ہی نہیں کہ ہم مسلمان ہیں، مسلمانوں کے ملک میں رہ رہے ہیں، روزہ خود ہمیں رکھنا چاہیے، دوسرا روزہ بھی نہیں رکھا ہوا اور دوسروں کو بھی نہیں پرواہ کرے کہ جو روزے دار ہیں ہمارے ان کے سامنے کھاتے پیتے ہیں۔ یعنی آج حیا بھی سمجھ لیں ہمارے اندر سے ختم ہو گئی کہ چلو دوسرے کا خیال کرنے روزہ دار کا، یہ معاملہ بڑا سنگین ہو چکا ہے، اللہ ہمیں معاف فرمائے۔ تو یہ روزہ وقت سے پہلے توڑنا بھی نہیں، کھولنا بھی نہیں، بلکہ صحیح مسلم کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک آدمی کوئی جس نے جان بوجھ کے وقت سے پہلے روزہ توڑ دیا تھا، آپ نے فرمایا
اب تم ایک غلام آزاد کرو یہ کفارے کے طور پہ، یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ، یا 60 روزے لگاتار رکھو۔ یہ 3 کاموں میں سے ایک کام آپ نے جرمانے کے طور پہ بتایا، جو بندہ جان بوجھ کے روزہ توڑتا ہے، یعنی اتنی سزا ہے، 60 اس کو روزے ایک روزے کے بدلے رکھنے پڑتے ہیں، یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے، یا ایک غلام آزاد کروائے، یعنی اتنی سزا ہے۔ اور جو لوگ روزہ رکھتے ہی نہیں ہیں، کیا ان کا حشر ہوگا؟ اللہ ہمیں معاف فرمائے، اللہ ہمیں پکا نمازی بنائے، اللہ ہمیں پکا روزے دار بنائے۔ اب اس کے بعد اگلی بات کہ روزہ ہم نے افطار جب کرنا ہے کن چیزوں کے ساتھ کرنا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت مبارکہ سنن ترمذی میں روایت ملتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تر کھجوروں کے ساتھ روزہ افطار کیا کرتے تھے۔ اور آپ نے حدیث میں آتا ہے اگر آپ کے پاس تر کھجوریں نہ آتی، خشک کھجوریں جسے چھوہارے ہم کہتے ہیں، ان کے ساتھ روزہ افطار کرتے، وہ بھی نہ میسر ہوتی تو آپ پانی کے ساتھ روزہ افطار کرتے۔ ہمارے پاس بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں، کوئی پابندی نہیں ہے کھانے پینے پہ، لیکن کوشش یہ کریں کہ افطار ہم کھجور کے ساتھ کریں۔ سٹارٹ ہم کھجور، سب سے پہلے سموسے کو نہیں ہاتھ ڈالیں، ہمارے گھر سموسے پکوڑے سب سے پہلے یہ، بلکہ یہ ہماری صحت کے لیے بہت زیادہ نقصان دہ چیز ہے، سارا دن ہمارا پیٹ خالی ہوتا ہے۔ اور جب ہم چکنائی والی چیزیں، چکنائی سے بھرپور یہ سموسے پکوڑے ہمارے رواج ہی ہے، سمجھنے ہم سمجھتے ہیں اس کے بغیر افطاری ہوتی نہیں، پتہ نہیں، جبکہ یہ چیز اگر میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے دیکھی جائے تو ہمارے لیے بہت زیادہ صحت کے لیے نقصان دہ۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ رمضان المبارک میں اکثر لوگ یہ کھانسی، نزلہ، زکام اور چیسٹ انفیکشن یہ کیوں شکار ہوتے ہیں؟ ٹھنڈے شربت، پھر اوپر سے وہ چکنائی والے پکوڑے سموسے، اوپر سے ٹھنڈا شیک، چکنائی یا اوپر سے ٹھنڈا شربت اس نے اندر جا کے جما دینا ہے اور اتنا ہی ہمارا معدہ خراب ہو جانا ہے۔ تو بہترین سنت کے مطابق ہم افطاری کریں، کھجوریں کھائیں، پانی پئیں، نماز کے لیے آ جائیں، نماز کے بعد کھانا کھائیں۔ چلیں کبھی کبھار ٹیسٹ بندہ کر لیتا ہے، لیکن یہ خالی پیٹ جو ہوتا ہے نا سارا دن کا، اس وقت یہ سموسے پکوڑے، یہ چکنائی والی چیزیں انتہائی نقصان دیں، حرام نہیں ہے، لیکن موقع کی مناسبت سے ہمیں اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے، اپنی صحت کا بھی، کہ افطاری میں کم از کم ان سے تھوڑا سا ایوائڈ کیا جائے تاکہ ہم اپنی صحت کو نقصان نہ دیں۔ اگلی بات کہ اس وقت روزہ کی افطاری کے وقت دعا کی قبولیت کا بڑا اہم وقت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سلسلۃ الصحیحہ کی روایت ہے کہ ثلاثۃ دعوات لا ترد، کہ 3 دعائیں جو ہیں وہ رد نہیں کی جاتی، 3 لوگوں کی دعائیں اللہ تعالیٰ رد نہیں فرماتا، یعنی لازمی قبول فرماتا ہے۔ ایک آپ نے فرمایا دعوت الوالد، باپ کی دعا جو اپنی اولاد کے لیے کرتا ہے، ہمیں اولاد کے لیے بھی دعائیں کرنی چاہیے، اللہ کے ہاں یہ قبولیت کے درجے پہ ہوتی ہیں، اللہ ان کو رد نہیں فرماتا ہے۔ اس نے اپنی اولاد کے لیے دعا کی، اولاد کی نیک بننے کی دعا، اولاد میری نیک بن جائے، ہم تو دنیاوی دعائیں مانگتے ہیں نا، بس جی میرا بیٹا ڈاکٹر بن جائے، میرا بیٹا یہ بن جائے، میرا بیٹا یہ بن جائے، نیک بیٹے کی، نیک ہونے کی دعائیں بھی ہمیں کرنی چاہیے، اللہ میری اولاد کو نیک بنا۔ تو پہلے نمبر پر آپ نے فرمایا جو والدین کی، والد کی دعا اولاد کے لیے، یہ اللہ تعالیٰ رد نہیں فرماتا۔ دوسرا آپ نے فرمایا دعوت المسافر، جو مسافر بندہ ہے اس کی دعا بھی اللہ رد نہیں فرماتا، جو سفر میں ہوتا ہے، سفر میں بھی ہم جائیں تو راستے میں دعائیں کرتے رہنا چاہیے، دعائیں کریں، سفر میں بھی دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ دعا کو رد نہیں فرماتا۔ اور تیسرا آپ نے فرمایا دعوت الصائم، روزے دار کی دعا، یہ روزے دار کی دعا بھی اللہ رد نہیں فرماتا۔ اور ایک روایت میں آتا ہے جب تک یہ افطار نہیں کر لیتا اللہ اس کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ اب یہ افطاری کا وقت ہے اور ہم لگے ہوئے یہ پکڑ لو یہ پکڑ لو، شور شرابہ گھروں میں، یہ ہمارے سلسلہ ہوتا ہے، جبکہ ہم اس وقت دعا کریں، یہ بڑا اہم وقت ہے جو ہم ضائع کر دیتے ہیں۔ کھانے پینے کا اہتمام کریں، ضرور کریں، اللہ کی نعمتیں جتنی اللہ نے دی ہیں ان سے فائدہ اٹھائیں، لطف اندوز ہوں، لیکن 5-7 منٹ کا وقت نکال لیں، پہلے تیاری کر کے رکھیں۔ اور آخری وقت جو ہے یہ قبولیت کا وقت ہے، اس وقت کوشش کریں ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے دعائیں کریں، ہاتھ بلند کر لیں، اللہ میرا یہ مسئلہ ہے، اللہ میری یہ پریشانی ہے، اللہ میرا یہ معاملہ ہے، اللہ سے دعائیں کریں۔ یہ وقت جو ہے یہ ضائع کرنے والا وقت نہیں بلکہ یہ دعاؤں کی قبولیت والا وقت ہے۔ اور اسی طرح دوسروں کو افطار کروانے کا بھی حدیث مبارکہ میں بڑا ثواب ملتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ کسی کو روزہ دار کی افطاری کرواتا ہے، اور روایتوں میں یہ بھی ملتا ہے لازمی نہیں کہ پورا ہم نے اس کو کھانا ہی کھلانا ہے، ایک کھجور کے ساتھ بھی افطاری بندہ کروا دیتا ہے نا، کھجور ہی کسی کو دے لو بھی روزہ میری طرف سے کھجور کھا کے افطار کر لو، آپ نے فرمایا اس کو اس روزے دار کے برابر اجر اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔
یعنی روزہ اس نے رکھا ہے اور آپ نے حدیث میں فرمایا اس کے روزے میں کمی نہیں ہوتی اس کے اجر میں، جس نے روزہ رکھا اس کو بھی پورا اجر، اور جس نے اس کو کھانا کھلا دیا، روزہ افطار کرا دیا، خواہ ایک کھجور ہی دے کے روزہ افطار کروا دیا، اس کو بھی اللہ اس روزے دار جتنا اجر عطا فرماتا ہے۔ تو یہ بھی اہتمام بندہ کرے کہ چلو اپنے دوست و احباب کو، غربا کو ارد گرد دیکھیں، یتیموں مسکینوں کو، محلے میں دیکھنے کے کوئی ایسے لوگ ہیں جو تنگ دستے ہیں، ان کو کھانے پینے کا راشن چلے کہ وہ افطاری کا سلسلہ کرنے، یا گھر میں بندہ افطاری کی دعوت، کسی اعتبار میں بھی یہ کھانا کھلانا بھی شرعی طور پر بہت زیادہ ہمارے لیے فضیلت کا باعث ہے۔ آخری حدیث کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندے سلام کریں گے، آپ نے فرمایا 4 چیزیں، افشوا السلام واطعموا الطعام، یہ سلام کیا کرو ایک دوسرے کو، واطعموا الطعام، اور کھانا کھلایا کرو۔ اس حدیث میں یہ کھانے کی مناسبت سے یہ آپ کے سامنے حدیث ہے، افشوا السلام واطعموا الطعام، سلام کیا کرو اور کھانا کھلایا کرو، وصلوا الارحام، رشتہ داریوں کو جوڑ کے رکھا کرو، رشتہ داریوں کو، تعلق داریوں کو جوڑ کے رکھا کرو، صلو باللیل والناس نیام، چوتھی چیز کہ رات کو نماز ادا کیا کرو جب کہ لوگ سو رہے ہوتے ہیں، یعنی تہجد کی نماز کا اہتمام کیا کرو، تدخل الجنت بالسلام، آپ نے فرمایا تم سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ یعنی ان 4 خوبیوں میں ایک خوبی یہ بھی ہے کھانا کھلانا، جب ہم خاص طور پہ روزے دار کو کھانا کھلائیں گے کتنا بڑا اللہ کے یہاں اجر ہے کہ سلامتی کے ساتھ جنت کا داخلہ بھی ہمیں نصیب ہو جائے گا۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق سے نوازے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پہلے عشرے کی، ہاں جی، یہ جو پہلے عشرے کی دعا، دوسرے عشرے کی دعا، تیسرے عشرے کی دعا، یہ ایک حدیث کی بنیاد پہ لوگ بیان کرتے ہیں۔ پہلا عشرہ رحمت ہے، دوسرا عشرہ مغفرت ہے، اور تیسرا عشرہ جہنم سے آزادی کا، جبکہ یہ روایت بالکل ضعیف اور باطل روایت ہے۔ صحیح حدیث میں یہ تینوں چیزیں نہیں ملتی، اسی کی مناسبت سے لوگوں نے پھر دعائیں بھی کریٹ کر لی ہیں۔ یہ جی پہلے عشرے کی یہ ہے رحمت کے اعتبار سے رحمت والی دعا، دوسرا مغفرت کے اعتبار سے مغفرت والی، اور تیسرا بخشش کے حوالے سے بخشش والی دعا، جبکہ یہ تینوں ہی عشرے جو ہیں رحمت سے بھرپور ہیں، نہ کہ پہلا عشرہ ہم نے یہ فکس کر دیا نا، یہ ڈیوائڈ کر دیا کہ یہ پہلا عشرہ رحم نہیں، رمضان المبارک کا پورا مہینہ ہی رحمتوں والا ہے، رمضان المبارک کا پورا مہینہ ہی مغفرتوں والا ہے، رمضان المبارک کا پورا مہینہ ہی جہنم سے آزادی والا ہے۔ اور حدیث میں یہ واضح الفاظ آتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ روزانہ ہی فی کل یوم وفی اللیل، کہ ہر رات اور ہر دن اعتقاء اللہ النار، اللہ تعالیٰ لوگوں کو جہنم سے آزاد فرما دیتا ہے روزانہ، اور حدیث میں تو یہ روزانہ ہی ہوتا ہے، نہ کہ صرف آخری 10 دن میں جہنم سے آزادی۔ تو اس حدیث میں یہ بالکل روایت ضعیف روایت ہے، اس لیے اس کو نہ شیئر کرنا چاہیے آگے، نہ اس کے مطابق یہ پہلے دوسرے عشرے کی دعائیں فکس کرنی چاہیے۔ دعائیں مانگیں جتنی مرضی، پورا مہینہ اللہ سے رحمت مانگیں، پورا مہینہ اللہ سے بخشش مانگیں، پورے مہینہ اللہ تعالیٰ سے جہنم کی آزادی مانگیں، یہ سارا مہینہ ہی رحمتوں والا مہینہ ہے، نہ کہ صرف 10 دن جو حدیثوں سے ملتا ہے، سارا مہینہ رحمتوں والا، سارا مہینہ بخشوں والا، اور سارا مہینہ ہی جہنم سے آزادی والا، اس لیے پورا مہینہ فری ہینڈ ہو کے دعائیں مانگیں۔ یہ دعائیں آپ کے سامنے حدیث ابھی بیان ہے، روزے دار کی دعا اللہ تعالیٰ رد نہیں فرماتا، تو مانگیں جتنا مانگ سکتے ہیں، اللہ کے ہاں تو اللہ خوش ہی بڑا ہوتا ہے جو بندہ اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے، مانگے ڈھیروں مانگے، یہ سیزن ہے سمجھنا ہے ہمارے لیے، نہ کہ 10 دنوں کی ہم نے دعائیں فکس کر لی، بس پہلے 10 میں یہی مانگنی، اگلے میں یہ مانگنی، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہ صحیح ثابت ہی نہیں ہے، پھر ہم فکس کر کے یہ دعائیں نہ کریں، فری ہینڈ ہو کے جتنا دعائیں کر سکتے ہیں ہم اللہ تعالیٰ سے دعائیں کریں۔ جی 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 نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بندے کی طرف سے سلام جو ہے پوری جماعت کی طرف سے کفایت کرتا ہے، یعنی باہر سے ایک بندہ آتا ہے، اندر سے 10 15 20 بندے بیٹھے ہیں، باہر سے آنے والے نے سلام کیا، ایک بندہ بھی جواب دے دیتا ہے، آپ نے فرمایا اس سب کی طرف سے کفایت کرتا ہے، سب کی طرف سے کافی ہو جاتا ہے، سب کو الگ الگ جواب دینے کی ضرورت نہیں۔ اور اس طرح حدیث میں آتا ہے، آپ نے فرمایا 10 بندے فرض کرنے جا رہے ہیں، ان میں سے ایک بندہ سلام کر لیتا ہے، وہ سبھی کی طرف سے سلام کفایت کرتا ہے، یعنی سبھی کو فرداً سلام لینے کی ضرورت نہیں۔ ایک جماعت ہے، فرض کریں جماعت آئی ہے 10 بندوں کی 15 بندوں کی، ایک بندہ سلام کر لے وہ سبھی کی طرف سے ہے، اور ان 10-15 بندوں میں سے ایک بندہ جواب دیتا ہے، وہ سب کی طرف سے کفایت کرتا ہے، فرداً اکیلے کو جواب دینے کی ضرورت نہیں، یہ فرض کفایہ کے زمرے میں سمجھ لے آ جاتا ہے، ایک بندے نے کہہ دیا سبھی کی طرف سے ہو گیا، ٹھیک ہے۔ ہاں جی، افطاری کی دعائیں، ایک منٹ میں بزرگوں کا
افطاری کی دعا جو ہے نا یہ صحیح حدیث سے جو ثابت ہے وہ یہ کہ ہم بخاری شریف کی روایت ملتی ہے ہم بسم اللہ پڑھ کے دعا یہ جو ہے کھانا کھائیں افطاری کریں، اور سنن نبی داود میں روایت ملتی ہے کہ کھانا کھانے کے افطاری کے بعد ہم ساتھ یہ دعا کریں ذہب الظمأ وبطلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ۔ یہ صحیح جو سند کے ساتھ سنن نبی داود میں روایت ہے، ایک روایت وہ ملتی ہے اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت، اس کی سند بھی ضعیف ہے، وہ روایت بھی صحیح نہیں ہے، اس لیے جو صحیح مسنون دعا ہے وہ کریں ہم، وہ بھی پہلے بسم اللہ پڑھ کے کھائیں، پہلے نہیں، بسم اللہ پڑھ کے پہلے کھائیں اور اس کے بعد دعا کریں، یہی جو ذہب الظمأ یہ سنن نبی داود میں روایت ہے، یہ آپ لکھ بھی دیجیے گا اس پہ روزہ افطار کرنے کی دعا بورڈ پہ، ذہب الظمأ وبطلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ، یہ اس کے بعد کی دعا۔ سحری کی دعا کوئی نہیں ہے، یہ پیچھے بتایا گیا تھا سحری کے مسائل میں کل کہ سحری روزہ رکھنے کی کوئی دعا نہیں، یا اس کے نیت کے الفاظ ہیں جو یہ کیلنڈروں پہ لکھے ہوتے ہیں نا وَبِ صَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رمضان، یہ دعا سنت سے ثابت نہیں ہے، اس کے لیے صرف ہم نے دل میں ارادہ کرنا ہے بس، اور افطاری کی دعا ہے جو ہم کھانا کھانے کے بعد ہم کریں۔ جی آپ جی جی السلام علیکم، یہاں بھی یہ بات دیکھیں، یہ ہم سلام کریں تو السلام علیکم کریں، یہ کچھ لوگوں تو وہ یہودیوں والا طریقہ ہے السلام علیکم السلام علیکم، یہ چیز بالکل غلط ہے، بلکہ معنی ہی الٹا ہو جاتے ہیں۔ السلام علیکم یہ دعا ہے آپ کے اوپر سلامتی ہو، اور السلام علیکم یہ میں نے کئی لوگوں کو سنا السلام علیکم جی، اس کا معنی کیا ہے تم پر موت واقعہ ہو۔ حدیث مبارکہ میں یہ واقعہ آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک یہودی آیا اور آ کے کہتا ہے السلام علیکم، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاس بیٹھی تھی، انہوں نے آواز سنی، انہوں نے کہا علیکم السلام واللعنہ، تمہارے اوپر موت ہو، تمہارے اوپر لعنت ہو، یعنی سام کا مطلب کیا ہوتا ہے تمہارے اوپر لعنت ہو۔ تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے اوپر اس کے ریورس کر دیا، علیکم السلام واللعنہ، تمہارے اوپر موت واقع ہو، تمہارے اوپر لعنت ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہ بھائی اس طرح نہ کہو، اگر ایسا کوئی الفاظ بولتا ہے تم بس علیکم کہہ دیا کرو، یعنی غیر مسلم آ کے سلام کرتا ہے آپ نے تعلیم دی بس علیکم تم اس کے جو یہ کہے گا اسی پہ پلٹ جائے گا، لعنت نہ بھیجو۔ تو ہمیں صحیح لفظ جو ہے وہ بولنا چاہیے السلام علیکم، یہ السلام علیکم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان ہے اس کے مطابق صحیح لفظوں کا چناؤ ہمیں کرنا چاہیے تاکہ دعا ہمارے منہ سے دوسرے کے لیے نکلے سلامتی کی، نہ کہ بد دعا نکلے۔